اس ویڈیو میں لبنان کی حیرت انگیز تاریخ، قدیم تہذیبوں، خوبصورت شہروں، مشہور نائٹ لائف، قدرتی حسن اور لاجواب لبنانی کھانوں کا مختصر مگر دلکش جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو لبنان کی روح کو محسوس کرواتا ہے۔ مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے بڑینا ورلڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ لبنان ایک ایسا ملک ہے جو صرف نقشے پر موجود ایک چھوٹا سا خطہ نہیں، بلکہ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی انسانی تاریخ، تہذیب، ثقافت، حسن، موسیقی، ذائقوں اور راتوں کی روشنیوں کا ایک زندہ شاہکار ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں قدیم فونیکیوں نے سمندروں کو عبور کیا، جہاں رومی سلطنت نے اپنے عظیم مندر تعمیر کیے، جہاں عرب تہذیب نے علم و ادب کو فروغ دیا، اور جہاں جدید دور نے آزادی، فن اور تفریح کو ایک نئی پہچان دی۔ لبنان کو سمجھنے کے لیے صرف کتابیں پڑھنا کافی نہیں، بلکہ اس کی فضا کو محسوس کرنا، اس کے کھانوں کا ذائقہ چکھنا اور اس کی راتوں کی دھڑکن سننا ضروری ہے۔ لبنان کی تاریخ دنیا کی قدیم ترین تاریخوں میں شمار ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فونیقی قوم جو لبنان کے ساحلی علاقوں میں آباد تھی، اس نے دنیا کو حروف تہجی کا تصور دیا۔ یہی فونیقی لوگ عظیم تاجر اور ملاح تھے، جنہوں نے بحر روم کے کناروں تک تجارت پھیلائی۔ بیبلوس جو لبنان کا ایک قدیم شہر ہے، آج بھی دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں شامل ہے۔ یہاں کی گلیاں، بندرگاہ اور کھنڈرات یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ سرزمین ہزاروں سال سے انسانی سرگرمیوں کا مرکز رہی ہے۔ بیبلوس کی مٹی میں صرف پتھر نہیں، بلکہ تہذیبوں کی سانسیں دفن ہیں۔ رومی دور میں لبنان نے عظمت کی نئی بلندیوں کو چھوا۔ بالبک کے عظیم مندر، خاص طور پر مشتری، باخس اور وینس کے مندر، آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ ان مندروں کے دیویکل ستون اور پتھروں کے بلاکس یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنی عظیم تعمیرات کیسے ممکن ہوئیں۔ یہ مقامات صرف سیاحتی نشانیاں نہیں، بلکہ انسانی ذہانت اور فن تعمیر کے لازوال نمونے ہیں۔ جب سورج غروب ہوتے وقت ان ستونوں پر سنہری روشنی پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے تاریخ خود بول رہی ہو۔ اسلامی دور میں لبنان نے علمی، ادبی اور ثقافتی ترقی دیکھی۔ سیدا، سور اور طرابلس جیسے شہر علم و تجارت کے مراکز بنے۔ عثمانی دور میں لبنان کی شناخت مزید مستحکم ہوئی اور مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگ یہاں ایک ساتھ رہتے آئے۔ یہی مذہبی اور ثقافتی تنوع لبنان کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور سب سے بڑا امتحان بھی۔ یہاں مسکولر 200 ملی یہاں مسلمان، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں، جس نے لبنان کو ایک منفرد معاشرہ بنایا ہے۔ بیروت لبنان کا دارالحکومت اس پورے ملک کی روح سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر تضادات کا حسین امتزاج ہے۔ ایک طرف قدیم عمارتیں، جنگوں کے نشانات اور تاریخی بازار ہیں، تو دوسری طرف جدید شاپنگ 2023 مالز، لگژری ہوٹلز اور شاندار نائٹ کلبز۔ بیروت کو مشرق وسطیٰ کا پیرس کہا جاتا ہے، اور یہ نام اسے یوں ہی نہیں ملا۔ یہاں کے لوگ فیشن، موسیقی اور فنون لطیفہ سے گہری محبت رکھتے ہیں۔ بیروت کی سڑکوں پر چلتے ہوئے ایک لمحے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ یورپ اور مشرق کے درمیان کھڑے ہوں۔ لبنان کی راتیں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہاں کی نائٹ لائف صرف تفریح نہیں، بلکہ ایک ثقافت ہے۔ بیروت کے نائٹ کلبز میں دنیا بھر کے ڈی جیز، موسیقار اور فنکار پرفارم کرتے ہیں۔ روشنیوں سے سجے یہ کلبز، ساحل کے قریب واقع اوپن ایئر لاؤنجز اور پہاڑوں پر بنے میوزک وینیوز رات کو دن میں بدل دیتے ہیں۔ یہاں موسیقی صرف سنائی نہیں دیتی، بلکہ محسوس کی جاتی ہے۔ نوجوان نسل کے لیے یہ راتیں آزادی، خوشی اور خود اظہار کا ذریعہ ہیں۔ لبنان میں رات کا مطلب صرف اندھیرا نہیں، بلکہ زندگی کا سب سے روشن پہلو ہے۔ لبنان کے مشہور مقامات میں قدرتی حسن بھی بے مثال ہے۔ لبنان کے پہاڑ، جن پر سردیوں میں برف باری ہوتی ہے، اور نیچے نیلا سمندر، یہ منظر دنیا میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لبنان واحد ملکوں میں سے ہے جہاں آپ ایک ہی دن میں اسکیئنگ بھی کر سکتے ہیں اور سمندر میں تیراکی بھی۔ قادیسہ وادی اپنی گہرائی، سبزہ زاروں اور قدیم خانقاہوں کی وجہ سے روحانی سکون کا مرکز ہے۔
जूनिया की खलीज, हरासा का मुजस्समा और जीता गार लुबनान के वो कुदरती अजायब हैं जो इंसान को कुदरत की अजमत का एहसास दिलाते हैं। लेबनान का खाना दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। लेबनानी खानों में सादगी और जायके का हसीन इम्तिजाज मिलता है। हिमुस जो चने और तिल से तैयार होता है, दुनिया भर में लेबनानी खाने की पहचान बन चुका है। तबूला जो ताज़ा सब्जियों, लेमू और जैतून के तेल से बनती है, सेहत और जायके दोनों में लाजवाब है। फलाफिल, बाबा गनोज, फत्तोश, कीबे और शावरमा ऐसे पकवान हैं जो हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। लेबनान में खाना सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक रिवायत है। यहाँ दस्तरखान मोहब्बत, गुफ्तगू और ताल्लुक़ का मरकज़ होता है। लेबनानी मिठाइयाँ भी अपनी मिसाल आप हैं। कनफा, बुकलवा और मामूल जैसे मीठे पकवान खुशियों और त्योहारों का लाजमी हिस्सा हैं। इन मिठाइयों में शहद, खुश्क मेवाजात और खुशबूदार मसालों का इस्तेमाल उन्हें ख़ास बनाता है। लेबनान में मेहमान नवाजी का आलम यह है कि मेहमान को भूखा रहने देना बेअदबी समझा जाता है। यहाँ हर आने वाले को दिल से खुशामदीद कहा जाता है। लेबनान की मौसीकी और फ़न भी उसकी शनाख्त का अहम हिस्सा है। फ़िरोज़ जैसी अजीम गुलकारा ने लेबनान को दुनिया भर में पहचान दी। इसकी आवाज़ में लेबनान के पहाड़, समंदर और लोगों के जज्बात सुनाई देते हैं। लेबनानी शायरी, थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री ने भी अरब दुनिया में नुमायां मकाम हासिल किया है। यहाँ फ़न को सिर्फ तफरी नहीं बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा समझा जाता है। अगरचे लेबनान ने जंगों, सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन लेबनानी कौम की सबसे बड़ी खूबी उसकी मजबूती और उम्मीद है। हर मुश्किल के बाद ये कौम दोबारा खड़ी हुई। बैरूत की सड़कों पर आज भी ज़िंदगी की चहल पहल इस बात का सबूत है कि ये लोग अंधेरों में भी रोशनी तलाश करना जानते हैं। लेबनान एक ऐसा मुल्क है जो दुख और खुशी, माजी और हाल, मशरिक़ और मगरिब को एक साथ जोड़ता है। लेबनान को अगर एक जुमले में बयान किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये एक जिंदा तारीख़ है जो आज भी सांस ले रही है। ये वो जगह है जहाँ पत्थर बोलते हैं, खाने मोहब्बत सिखाते हैं, रातें ज़िंदगी का जश्न मनाती हैं और लोग उम्मीद के साथ जीना जानते हैं। लेबनान सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने का नाम है, और जो एक बार उस एहसास को पा ले वो उसे कभी भुला नहीं पाता।